حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلافت کو فوراً بیعت کی، لیکن جنگ صفین میں، جنگ جمل میں اور خوارج کے تمام معاملات کے اندر آپ مدینے میں رہے، کوئی معاملے میں آپ گئے نہیں، مدینے کو آپ نے پکڑ لیا۔ مدینے میں ایک واقعہ ہوا، اس وقت صاحب نے پاک کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستجاب الدعوات بنایا ہے۔ ہوا یہ کہ مدینے میں ایک موقع پر اسی عمیق کے شہر کے اندر جہاں رہتے تھے، اسی کے اندر بعد میں شہر بن گیا، کیونکہ حضرت علی کے انتقال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حسن بصری حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کو امیر معاویہ کو خلیفہ مان لیا۔ اب شہر کی ترقی ہوئی، اس وقت ایک خوارج اونٹ پہ بیٹھ کر آ کر عمیق شہر میں کھڑے رہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برائی کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ سعد بن وقاص نے بھیڑ پھاڑ کر چیر کر وہاں پہنچا اور فرمایا کہ تجھے پتہ ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے بچوں میں حضرت علی تھے۔ حضرت علی ہر جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ شامل رہے۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور تو اس علی کو گالی دے رہا ہے۔ لیکن سعد بن وقاص کی اس نصیحت کو اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ گالی دیتے رہا۔ تب اللہ کے قبلے کی طرف منہ کر کے مجمع کے اندر اللہ کے سعد بن وقاص نے اللہ سے بد دعا کی کہ اللہ اس کو عبرت بنا، یہاں جانے سے پہلے اللہ میں نے جو حضرت علی کے بارے میں بتایا عوام کو سچائی ثابت کر دے کہ یہ بدبخت حضرت علی کو گالی دے رہا ہے، اس کو عبرتناک موت دے۔ یہ الفاظ پورے ہوئے ہیں، اس کا اونٹ بتکا اور جو اونٹ سے نکلا وہ نیچے گرتے ہی گردن الگ اور دونوں ہاتھ الگ ہو گئے۔ وہاں سے سعد بن وقاص کو مستجاب الدعوات صحابہ فرماتے، دعا کی درخواست لوگ کرتے تھے جا کے۔ یہ وہ اہل بیت سے محبت ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے، اہل سنت والجماعت اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن جب صحابہ کرام کا نام آئے گا تو پہلے آپ کے ذہن میں رکھ لیجئے کہ تمام صحابہ کرام میں اہل بیت شامل ہیں۔ اہل بیت کا پلس یہ ہے، اہل بیت کی زیادہ عزت یہ ہے کہ صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ جہاں صحابہ کا تذکرہ آئے گا اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ ظاہر چیز ہے کہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے صحابہ ایمان لے آئے اور سارے اہل بیت ایمان والے، اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے ان کی عزت نہیں ہوگی، صحابی ہونے سے ان کی عزت نہیں ہوگی۔ اس بات پر یہ عزت ہوگی کہ ان آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، وہ صحابی کے درجے میں پہنچا اور اہل بیت کے درجے میں پہنچا۔ نہیں تو سگے چچا ہیں ابو لہب، سگے چچا ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اپنی لونڈی حضرت صوبیہ کو آزاد کیا ہے، اور وہ حضرت صوبیہ بھی دودھ پلائی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ کو دودھ پلایا ہے۔ آزاد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے خوشی میں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی اور نبوت کا جب اعلان کیا، سب سے پہلے مخالفت ابو لہب نے کیا، اور یہی الفاظ تھے کہ اے محمد تجھے اللہ برباد کرے، تو ہمارے باپ داداؤں کے دین کو مٹانے آیا ہے، تجھے برباد۔ اللہ نے وہی الفاظ قرآن پاک میں نازل کیا، امت قیامت تک پڑھتی رہے گی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور اس کی بیوی ببول کے کانٹے اللہ کے نبی اسلام کے راستے پہ رات کے اندھیرے میں نکلتے تو اس ببول کے کانٹے پہ گر جاتے، جناب رسول اللہ آپ کو زخم ہوتا، وہ کرتی تھی۔ اس کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا۔ سگے چچا ہیں، اہل بیت میں سارے چچا بھی شامل ہیں، سارے چچا کی اولاد بھی شامل۔ اہل بیت میں بنو عباس بھی ہیں، بنو ہاشم بھی ہیں۔ بنو عباس حضرت عباس کی اولاد ہیں اسی میں، اور بنو ہاشم میں حضرت جعفر، حضرت علی، یہ بنو ہاشم ہیں۔ لیکن ایمان نہ ہو، عمل نہ ہو تو سگے چچا کو بچا نہیں پائے، اور اگر ایمان ہے تو وحشی بن حرب جو قاتل ہے حضرت امیر حمزہ کا، اللہ نے ایمان کی توفیق دی،
اور ایمان لانے کے بعد حویشی نے میدان میں دعا مانگی کہ اللہ جیسے میں اسلام کے بہادر کو مارا ایسا ایک موقع مجھے دے دے تاکہ میں بھی کسی کافر کو اسی انداز سے ماروں جس طرح ابھی حمزہ کو مارا تھا، تاکہ اللہ میرا وہ کفارہ ادا ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں مسلح ابن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی انداز سے، اسی حربے سے، اسی انداز سے مسلح ابن کذاب کو مارا، اور مارنے کے بعد وہ خون لے کے آسمان میں اٹھایا، اے اللہ جب میں کافر تھا اسلام کے بہت بڑے بہادر کو مارا تھا، آج ایمان لایا ہوں، اے اللہ تیرے دشمن کے بہت بڑے بہادر کو میں نے مارا۔ تو آج ہم حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت وحشی، حضرت اکرمہ کو تو مارنے کی حضور نے قتل کرنے کی پیشین کو کر دی تھی، حضرت عقبہ ابن حضرت عقبہ ابن عامر کو دے دی تھی، حضرت عقبہ بن عامر کی درخواست حضرت عثمان نے کی تھی، اور حضرت اکرمہ کی درخواست ان کی اپنی بیوی جو ایمان لا چکی تھی انہوں نے دی تھی، اور باقاعدہ بیوی جا کے جدہ سے، وہ تو بھاگ گئے تھے، بھاگ رہے تھے، وہ جدہ سے جا کے لے کے کہ میں نے امان لی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اکرمہ بن ابو جہل جو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اس امت کا فرعون، اس کا بیٹا، اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی۔ آج ہم اس کو انشاءاللہ حضرت اکرمہ کا بھی بیان آئے گا، حضرت خالد بن ولید کا بھی بیان آئے گا۔ اللہ مجھے حیاتی دے، مجھے کہنے کی توفیق دے، آپ کو اللہ حیاتی دے، سننے کی توفیق دے، اور ساتھ میں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے مدینے میں رہے، 29 سال آپ نے اسی انداز سے گزارا۔ آخری عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے، آنکھیں چلی گئی تھی، لڑکے مسجد لے جایا کرتے تھے۔ اسی حالت میں 55 ہجری میں امیر معاویہ کا دور تھا۔ امیر معاویہ نے مدینے کا گورنر مروان بن حکم کو بنایا تھا، حضرت عائشہ حیات تھیں اس وقت۔ حضرت سعد بن وقاص 55 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ کو خبر لگی، فرمایا ان کا جنازہ مدینہ لایا جائے اور اہل بیت ازواج مطہرات کے حجروں کے سامنے رکھ کے ان کا نماز جنازہ پڑھایا جائے اور جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ 15 کلومیٹر دور تھے، 18 کلومیٹر، وہاں سے جنازہ لایا گیا حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے۔ حضرت عائشہ، تاریخ میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ میں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی، جنہوں نے مغفرت کی دعا کی حضرت سعد بن وقاص کے لیے۔ اس حالت میں انتقال ہوا اور مدینے میں جنت البقیع میں تدفین ہے۔ اللہ نے سعد بن وقاص کو اس انداز سے ایمان کی توفیق آپ سے سنے۔ اس میں جو بڑی بڑی باتیں، سعد بن وقاص کو جب خط لکھا تھا فاروق اعظم نے، تاریخ میں اس کے بڑے بڑے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وہ خط بیان کرنے کی بات نہیں ہے۔ سعد بن وقاص کی جو اہم بات ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ، ان باتوں کا تذکرہ میں نے کیا۔ اللہ ہمیں ویسا ایمان، ویسا یقین، ویسا عمل اور ویسا جہاد کے اندر مجاہد بن کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج سعد بن وقاص کی ان دعاؤں، ان سنتوں کو اللہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی غیبی مدد فرمائے۔ آج وہ اس سنتوں کو ادا کر رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ادا کر رہے ہیں، پوری دنیا کا مسلمان تماشا دیکھ رہا ہے، اور وہ ظلم سہ رہے ہیں، اس انداز سے ظلم سہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بم مار کر۔ اس وقت جو یونیو کی رپورٹ ہے 70 ہزار بچے شہید ہو چکے ہیں اور 3.5 لاکھ عورتیں خالی شہید ہو چکی ہیں ان ظالموں کے بم سے۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ان شہیدوں کے ان دعا کرنے کی وجہ سے اللہ ان شہیدوں کی مغفرت ہو رہی ہے، سب بات ہم لوگوں کے لیے کچھ قبول فرمائے۔ اللہ کم سے کم کڑن تو ہو، دکھ تو ہو، ان بچوں کے لیے آنکھ سے آنسو تو بہے کہ اللہ ہم تو یہاں 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، اچھے اچھے مکان میں رہ رہے ہیں، پلنگ پہ گدوں پہ سو رہے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہے؟ اور بچے بیچارے گھر ٹوٹا ہوا ہے، باہر بیٹھے ہوئے، یوٹیوب پہ منظر آتا ہے۔ ہم یہ دیکھ کر کم سے کم ان کی اسلام کے حیثیت سے کل مومن اخوتن، سارے مومن ایسے جیسے حقیقی بھائی، ہمارا دل تو دکھے، دل تو روئے ان بچوں کے لیے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرے کہ اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے۔ اسی کا نام حس ہے، اسی کا نام غیرت ہے۔ یہ غیرت ختم ہو گئی تو پھر بے حسی ہو گئی، بے غیرت ہو گئے ہم۔ اور آج 57 ملک مسلم مملکت ہے، بے غیرت ہو چکے ہیں مسلمان۔ کوئی مسلمان، وہ صاحب اقتدار ہونے کے بعد ترکی سے تھوڑی امید تھی، وہ ترکی بھی اسی طرح انداز اسرائیل کا دوست ہو گیا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔
57 ملک مسلمانوں کے، اور کوئی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ اور اسی ظلم کی ابتدا اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ملک ہندوستان میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ اللہ ان کے تمام فتنوں سے ہندوستان کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ بالکل وہی اسپین کی تاریخ دہرانے کا انداز یہاں شروع ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اور پھر وہ موقع ملے تو اللہ غزہ کے مسلمانوں جیسا ہمیں بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے ہمیں، ان تمام ظلموں سے بچنا ہے۔ ہمیں سعد بن وقاص کی زندگی اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، صحابہ کرام کی جیسی زندگی ہمیں لانا پڑے گا، ویسا ایمان ہمیں یقین کرنا پڑے گا، ویسے اعمال کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد سعد بن وقاص جیسا ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ ہماری دعا بھی عرش تک جا کے ٹکرائے گی، اور اللہ ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے۔ شرط اللہ نے لگا دی ہے کہ شرط یہ کہ تم مومن رہو۔ اللہ مومنوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مومن تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو ابھی انسان نہیں، ابھی انسانیت آئی نہیں۔ انسانیت کے بعد مسلمانیت ہے، مسلمانیت کے بعد مومن ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ ہم کو یہ کہنے اور سننے کے ساتھ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، آپ سن لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہوگا کہ ہم سعد بن وقاص کی زندگی پر چلنے کی کوشش کریں، اللہ توفیق نصیب فرمائے گا۔ اللہ عند اللہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی لفظوں کو اللہ معاف فرمائیں گے، اور سعد بن وقاص جیسا اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے گا۔ یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہو، کہنے والوں کو اللہ نصیحت فرما، ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کہنے والے نے تیری بات کہی ہے، تیرے نبی کی بات کہی ہے، صحابہ کی بات کہی ہے، اللہ والوں کی بات کہی ہے۔ اے اللہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کہنے والا کتنے اخلاص سے کہہ رہا ہے، آپ تو انک علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے حال جاننے والے ہیں۔ اے اللہ اگر اس پہ اخلاص ہے تو قبول فرما لے، اخلاص نہیں ہے تو اللہ پیدا فرما لے۔ سننے والے اللہ گردن جھکی ہے، ہاتھ اٹھا ہے، اور اللہ سن رہے ہیں، اور اللہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ اس میں اخلاص نہیں ہے تو اخلاص پیدا فرما دے، اخلاص ہے تو قبول فرما دے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، بڑی غفلت کی زندگی ہم نے گزاری ہے، تیرے کلام سے بھی غفلت برتی، تیرے نبی کی سنتوں سے بھی غفلت برتی، تیرے نبی کے طریقوں سے بھی غفلت برتی، لیکن اے اللہ کہاں ہمارے گناہ خس کے برابر، کہاں تیری رحمت سمندر کے مانند۔ اے اللہ تو رحمت کو پسند کرتا ہے، رحم کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں پہ نظر نہ کر، ہماری اس بات پر نظر کر کہ ہم خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب نے جو ہاتھ اٹھا کر امت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ وہ تمام بھلائیاں ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے جو امت کی برائیوں سے بچنے کی توفیق دعا مانگی، اے اللہ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمارے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما، صحابہ کرام کی شفاعت قبول فرما، شہداء کرام کی شفاعت قبول فرما۔ اے اللہ اس دور میں جو شہید ہو رہے ہیں فلسطین میں، اے اللہ ان شہیدوں کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے، ان کی ان شہادتوں کو قبول فرما، ان مظلوموں کی شہادت کو اپنی بارے میں دن دوگنی رات چوگنی عزت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما، کرم فرما، یا ہماری غیبی مدد فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی عصمت اور عفت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے عقیدہ توحید کی حفاظت فرما، عقیدہ رسالت کی حفاظت فرما، عقیدہ معاد کی حفاظت فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ
راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جب وہ کٹھن موت کا وقت آئے، راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن، آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔